السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل کے لیسن میں سے یہ کسی نے اپنے کچھ تاثرات لکھے ہوئے، یہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں. لکھا ہے کہ کل کی آیات پڑھ کر ایک عجیب سی بے چینی اور اضطرابی حالت میرے اندر پیدا ہوئی ہے. میں گھر جا کر خود کو بہت زیادہ انسیکیور محسوس کر رہی تھی. وہی گھر جس میں داخل ہوتے ہی مجھے تحفظ کا احساس ہوتا. مجھے لگا کہ حفاظت صرف اس کو حاصل ہے جس کو اللہ عطا کرے، یعنی جو اللہ کی حفاظت میں ہو. عزت بھی اس کو حاصل ہے جس کو اللہ دے. میں اکثر اپنے منہ سے پہلے بھی کہا کرتی تھی کہ عزت اور حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن مجھے اب محسوس ہوا کہ میرے وہ لفظ روح سے خالی ہوتے تھے. یعنی سنے سنائے بعض اوقات ہم دہرا دیتے ہیں، یہ بول دیتے ہیں. میرے ذہن میں بار بار یہ آیت گونجتی رہی اور مجھے شدید خوف محسوس ہوتا رہا. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ. اس آیت کو پڑھ کر مجھے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 111 یاد آ گئی، جس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ ان قصوں میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے. مجھے یوں محسوس ہوا کہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے ان کو کتاب دی گئی اور وہ قوم اللہ کی چنی ہوئی تھی، جس کی دلیل اگلی آیت میں آتی ہے، ذریۃ من حملنا مع نوح. گویا یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے طوفان نوح کی تباہی میں بچایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان چند بندوں کی اولاد سے آگے اس قوم کو پیدا کیا اور پھر ان کی ہدایت کے لیے ان کو کتاب کی نعمت سے نوازا تاکہ قیامت کے دن خسارے میں نہ پڑ جائیں. لیکن اس نعمت پر شکر گزاری کی بجائے انہوں نے اس کو پس پش ڈال کر دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا. تو وہ اللہ جس کو ہم صرف اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے صرف غفور الرحیم کے نام سے جاننا چاہتے ہیں، جب ہم اس کی نافرمانی اور سرکشیاں کر کے اس کے قہر کو دعوت دیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی پناہ روئے زمین پر نہیں رہتی، جیسے بنی اسرائیل کے لیے خود ان کے اپنے گھر قتل گاہیں بن گئے. اور اس ناراضگی کو آیت نمبر 5 میں اور زیادہ شدت سے محسوس کیا کہ بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار. قصہ تو یہ بنی اسرائیل کا ہے، لیکن مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہوں. آج ہم بھی ایک قوم ہیں، دنیا میں مسلمان کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی ایک کتاب اتاری گئی جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اس کتاب کو سب کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، لیکن کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی اس کے احکامات کے مطابق گزارتے ہیں؟ کیا ہم نے بنی اسرائیل کی طرح اس سے منہ تو نہیں موڑ رکھا، اسے پس پش تو نہیں ڈال رکھا؟ آج ہم بھی غافل ہیں، جذباتی باتیں تو بہت کرتے ہیں، اس کتاب سے محبت اور تعظیم کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن عمل کی روح سے بالکل عاری ہیں. غور کریں تو کیا یہ سب نافرمانیاں کر کے اور سرکشی کا رویہ اختیار کر کے ہم خود کو اللہ کے عذاب سے محفوظ سمجھتے ہیں، اور خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سمجھتے ہوئے یہ جانتے ہیں کہ ہم بھی چنے ہوئے ہیں؟ چنے ہوئے تو بنی اسرائیل بھی تھے. سچ تو یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی شان اور عزت اس کے دین پہ قائم رہنے سے، نہ کہ دین سے دوری سے. دین سے دوری ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی. اور اس بات کو آیت نمبر 8 میں یوں محسوس کیا کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا. کیا ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے لوٹائے ہوئے عذاب کے آگے ٹھہر سکے؟ پھر آخر میں دعا لکھی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یعنی میں کبھی سوچتی ہوں کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے کتاب دی اور اس کتاب کا حال انہوں نے کیا کیا. اگر آپ کبھی تورات کے کچھ حصے پڑھیں تو باوجود تحریف کے آج بھی اس کے اندر بہت سی ایسی باتیں ملیں گی کہ آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں. قرآن کیا ہے؟ پچھلی کتابوں کی تصدیق ہے، اور اس میں جو تبدیلی کی گئی اس کو دوبارہ درست کر کے صحیح حالت میں پیش کیا گیا. وہ چیزیں آج بھی پڑھی جا رہی ہیں ان کے ہاں، اور ہم بھی اپنی اس کتاب میں پڑھ رہے ہیں، لیکن عمل کہاں ہے؟ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے.
کل تھوڑی سی بات جب ہو رہی تھی کہ دو بڑے فسادوں کی طرف ذکر ہے، تو بات یہ ہے کہ تھوڑی سی اس پہ مزید ریسرچ کی گئی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا اس وقت اور حالات کیا تھے، تو تھوڑی سی مزید وضاحت شاید بات کو مزید سمجھنے میں مدد ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیٹس جو ہے رومن ایمپرر تھا ایک، اور رومن ایمپرر بننے سے پہلے اس کے والد نے جو ویسپیسین نام کے ہیں، انہوں نے ان کو بھیجا تھا جیروسلم کو کانکر کرنے کے لیے، اور اس کا ریزن یہ تھا کہ جیروسلم کا جو ایریا تھا اس وقت رومن ایمپرر کے انڈر تھا، اور یہاں پر جوز کی بیسکلی پاپولیشن تھی جنہوں نے 60 ایئرز سے رومنز کے انڈر تھے، اور ان لوگوں کو بہت بری طریقے سے رومنز ٹریٹ کر رہے تھے۔ پیزنٹس تھے یہ لوگ، فارمرز، کام کرتے تھے فارمز پر اور اس طرح کے، تو جو ان کا پیسہ بنتا تھا وہ رومن ایمپرر لے کر تو اٹلی وغیرہ ڈفرینٹ جگہوں پر اسپینڈ کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ جوز یہاں پر اپریس تھے، اور اس کے علاوہ بہت مذاق بھی اڑاتے تھے رومن ایمپرر کا۔ مثلا ایک مرتبہ رومن ایمپرر کو جو ہے پیسے چاہیے تھے کسی کام کے لیے، تو اس نے اپنے جو ریپرزینٹیو تھا، جو اس کا گورنر تھا جیروسلم میں، اس کو کہا کہ جو ٹیمپل میں جتنا پیسہ ان کا، یعنی جو ہیکل سلیمانی تھا، وہاں پہ جتنا پیسہ ہے وہ بھیجو مجھے نا۔ تو ایک جو نے کیا کیا کہ اپنی ٹوپی اتار کر کہا کہ ہاں چندہ جمع کرو اپنے ایمپرر کے لیے، تو ان لوگ نے جو شروع کیا تو وہاں پر جو گورنر تھا اس کو غصہ چڑھا اور اس نے اس طرح لڑائی شروع کر دی، اور اس لڑائی کے بعد کیا ہوا کہ جیروسلم میں 2 جوز کی قوتیں بن گئیں، اور دونوں ایک دوسرے سے بھی اختلاف کرتی تھیں اور ایمپرر کے خلاف بھی لڑ رہی تھیں، اور یہ 4 سال تک ٹیٹس سے ان لوگوں کی لڑائی جاری رہی۔ اور ٹیٹس نے آتے ہی کیا کیا کہ جیروسلم کے ارد گرد جو ہے دیوار کھڑی کر دی تاکہ کوئی جو ہے اسکیپ نہ کر سکے، اور اس کے بعد پھر ایک اور بھی دیوار کھڑی کر دی، اور جوز جو ہیں سارے کے سارے اندر ٹریپ ہو گئے تھے۔ اور یہ صرف جیروسلم کے لوگ نہیں تھے، بلکہ کیونکہ ان لوگوں کا ایک فیسٹیول ہو رہا تھا ان دنوں، تو کافی پلگرمز بھی آئے ہوئے تھے، بہت زیادہ پلگرمز بھی تھے، اور چونکہ جیروسلم ایک سینٹر جگہ تھی تو سارے جوز جو ہیں وہاں پر ٹریپ ہوئے ہوئے تھے ایک طرح سے۔ اور پھر یہ لوگ 2 جو قوتیں بنی تھی اندر سے جوز کی، وہ ان سے لڑائی کافی عرصے تک جاری رہی، اور اس کے دوران مثلاً یہ ہوا کہ 97,000 پرزنرز بنائے گئے یہ لوگ۔ اس کے علاوہ لڑائی کے اندر جو ہے کبھی کبھی ہوتا تھا کہ جو جوز جو کہیں دیواروں سے پھلانگ کر جو باہر نکلتے تھے، کیونکہ ہنگر اتنا ہو گیا تھا، جب سارا 4 سال تک اگر ایک جگہ بند رہے تو وہاں کا فقر و فاقہ کا کیا حال ہوگا۔ تو اس کے بعد جب جوز باہر نکلتے تھے وہاں سے تو ان لوگوں کو فوراً مار دیتے تھے، تو ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ 500 جوز پر ڈے مارے جاتے تھے، 500 جوز ایوری ڈے۔ اور کچھ لوگوں کا ہوتا تھا حال یہ کہ وہ بھوکے باہر نکلتے تھے اور پکڑے جاتے، تو وہ مانگ کے کھانا مانگتے تھے، اور ایک دم سے اتنا کھانا کھا لیتے کہ بیکاز آف اوور فیڈنگ دیم سیلوز دے وڈ ڈائی۔ اور ان لوگوں کو مارنے کے بعد جو رومن سولجرز تھے، یہ ان لوگوں کے اسٹمکس کاٹتے تھے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ اندر سے ٹیمپل کے اندر سے جو گولڈ کوائنز وغیرہ یہ کھا کر آئے ہوئے ہیں، اور ان کے پیٹوں میں سے نکال کر پیسہ بھی بیچتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جب یہ فائنلی کانکر ہو گئے تھے تو کافی عورتوں اور بچوں کو جو ہے پرزنرز بنا کے لے کے گئے، اور اس کے علاوہ جو ان کا سارا پیسہ تھا جو ٹیمپل کے اندر تھا اس کو ان لوگوں نے کوائنز میں بنایا، اور ان کوائنز پر لکھا تھا جوڈیا کیپٹا، یعنی جوڈیا ڈیفیٹڈ، تاکہ جو لوگ بھی ہیں جوز اور رومن سب کو یاد رہے کہ کس طرح سے جیروسلم کو ان لوگ نے کانکر کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو پورا ٹیمپل تھا اس کو جلا کر بالکل ختم کر دیا تھا، اور اس کا صرف جو ایک حصہ رہ گیا وہ ویلنگ وال ہے، جو کہ اب جو ہے آج کل سب سے پریشس جگہ ہے لوگوں کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو جوز رہ گئے تھے باقی، ان لوگوں کو تھاؤزنڈز کو جو ہے گلیڈیٹرز بنا دیا تھا، اور گلیڈیٹرز ہوتے ہیں کہ جو کہ بڑے بڑے جس طرح تھیٹر ہوتا ہے یا جہاں پہ گیمز وغیرہ کھیلی جاتی ہیں، بہت بڑے بڑے جگہ پہ اسٹیڈیمز وغیرہ میں ان لوگوں کی آپس میں جس طرح جانوروں کی بل فائٹنگ کی لڑائی ہوتی ہے، اس طرح سے ان لوگوں کو وائلڈ اینیملز کے سامنے بھی پھینکا جاتا تھا اور ان لوگوں کو آپس میں بھی لڑوایا جاتا تھا۔ اور یہ کیا تھی؟ ایک رومن امیوزمنٹ تھی، رومن لوگ جو ہیں اس لوگ کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور اس میں بہت ہزاروں جوز مارے گئے، اور کافی جوز کو زندہ جلایا بھی گیا، اور اس کے علاوہ کافی لوگوں کو رومن امپائر کے ڈفرینٹ حصوں پہ لے جا کر بہت مشکل کام کروائے۔ مثلا ایک بہت بڑی ٹنل کھدوائی
اور اس کے علاوہ ایک فورم آف پیس، نام دیکھیں، فورم آف پیس کو ان لوگ سے بلڈ کروایا، اور یہ ہے ایک پارک ان دا ہارٹ آف دا دین رومن امپائر. اور اس کے علاوہ جو ان لوگوں کی جو ہولی چیزیں تھیں، مثلا ان لوگوں کے سیکرڈ ویسلز اور ٹیبل آن وچ دا بریڈ آف گاڈز پریزنس ہیڈ بین پٹ، لیمپ اسٹینڈ، کرٹن اور ڈفرینٹ چیزیں جو کہ جس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے جالوت و تالوت کے بعد جو باکس جو تھا اور اس کے اندر جو چیزیں تھی اور من و سلوہ وغیرہ، ان چیزوں کو کوئی بھی ہائی پریسٹ کے علاوہ جوز میں سے بھی کوئی عام شخص نہیں دیکھ سکتا تھا. اور یہ جو چیزیں تھی ٹیٹس نے اپنی آرمی کے ساتھ لے جا کر رومن کی سٹریٹس میں پھروائی تھی، مطلب کہ ان کی ایک طرح سے ہیوملیشن بھی کروائی تھی کہ وہ چیزیں جو اتنی سیکرڈ تھیں ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کی نظروں کے سامنے پورے رومن امپائر میں پھر خواری کروائی تھی. اور پتہ چلتا ہے کہ تقریباً over 100,000 Jews were killed during this war, and thousands were made prisoners and thousands were killed through the various ways which are implied in لوگوں کو humiliate کرنے کے لیے. اور یہ 4 سال کی وار تھی، 86 AD میں ہوئی تھی، 60s and 70s. آپ دیکھیے کہ جتنی بھی بابرکت چیزیں ہوتی ہیں یا جو بھی سیکریٹ مقامات ہوتے ہیں ان میں ایک پیس ہوتا ہے نا، جیسے مسجد ہے یا ہم مکہ جاتے ہیں وہاں پر، یا قرآن پاک ہمارے ہاتھ میں ہو تو ہم کیا فیل کرتے ہیں کہ ہم سیکیور ہیں، یا گھروں میں لگا لیتے ہیں یا تلاوت پلے کر دیتے ہیں تو ہم فیل کرتے ہیں کہ ہاں اب ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. اب آپ دیکھیے کہ یہ کہاں رہتے تھے، اس جگہ جس کو اللہ نے قرآن میں بار بار کیا کہا ہے، بارک نہ ہو. دنیا کی کسی اور جگہ کو سوائے مکہ کے قرآن میں اس طرح نہیں خطاب دیا گیا کہ اتنی سیکریڈ اور اتنی بابرکت اور اتنی ہولی جگہ پر رہنے کے باوجود جب عمل درست نہیں تھے تو پھر کس طرح اللہ نے دوسری قوموں کو ان پر مسلط کیا اور انہوں نے کس طرح ان کا حلیہ بگاڑا. آپ دیکھیے کہ دنیا میں مختلف قومیں مختلف حالات میں پستی رہی ہیں. اگر آپ ورلڈ ہسٹری پڑھیں تو بے شمار جنگیں اور لڑائیاں اور فساد اور تباہیاں وہ سب ایک حصہ رہا ہے ہسٹری کا، تاریخ کا. لیکن وہ سب اپنی جگہ، مگر وہ قوم جو یہ سمجھتی ہو کہ وہ اللہ کی پیاری ہے اور وہ چنی ہوئی ہے اور اللہ نے اس سے فضیلت دی ہے دوسروں پر، یعنی اپنے آپ کو سوچیں، پھر اگر ان کے اوپر یہ سب کچھ ہو تو اس کا کیا معنی ہے؟ اور اگر دنیا میں ہو رہا ہے تو آخرت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ یہاں پر جو آیت آئی اس میں یہ تھا کہ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَسِيرًا. حسیر قید خانے کو بھی کہتے ہیں، اور حسیر جو ہے حسر سے چٹائی کے لیے بھی آتا ہے، اور حسیر یعنی بچھونا کے معنوں میں بھی آتا ہے، ٹھکانہ اور بچھونا اور قید خانہ. ہم کسی خوش فہمی میں نہ رہیں، یعنی کسی دوسری تاریخ کو پڑھنے کا مقصد نہ کسی قوم کا مذاق اڑانا اور نہ ہی کسی کی برائیاں بیان کرنا ہے، صرف عبرت حاصل کرنا ہے. یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے جو ریکارڈڈ ہے، اور یہ تاریخ ہمیں کیا سبق دیتی ہے کہ ہم کسی ایسی بھول میں نہ رہیں کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے، قرآن ہمارے پاس ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور ہم چونکہ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں یا مسلمان پیدا ہوئے یا چنی ہوئی امت ہے تو ہمارے ساتھ دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا، یا یہ کہ آخرت میں ہماری صرف اس وجہ سے چھوٹ ہو جائے گی. یہ بہت بڑی بھول ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنے عمل کو دیکھیں، کیونکہ اللہ کے ہاں اصل چیز عمل ہے. چلیے سبق نمبر 142 آیت 11 سے 22 تک، لیسن نمبر 142 آیت 11 سے 22 تک. لفظی ترجمہ: وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، اور مانگتا ہے انسان یا دعا کرتا ہے انسان، بالشر، شر کی، دعاءہ، دعا اپنی، بالخیر، بھلائی کی، وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور ہے انسان، عجولا، جلد باز،
وجعلنا اللیل، اور بنایا ہم نے رات کو، والنہار، اور دن کو، آیتین، دو نشانیاں، فمحونا، تو مٹا دی ہم نے، آیت اللیل، رات کی نشانی، وجعلنا، اور بنایا ہم نے، آیت النہاری، دن کی نشانی کو، مبصرتن، دیکھنے والا، روشن، لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، فضلاً، فضل، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم جان لو، عدد السنین، گنتی سالوں کی، والحساب، اور حساب کتاب، وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو، فصلناہ، کھول کر بیان کیا ہم نے اس کو، تفصیلا، کھول کر بیان کرنا، وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان، الزمناہ، لٹکا دیا ہم نے اس کو، طائرہ، اس کا شگون، فی عنقہ، اس کی گردن میں، ونخرج، اور ہم نکالیں گے، لہو، اس کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، کتاباً، ایک کتاب، یلقاہ، وہ پائے گا اس کو، منشورا، نشر کیا ہوا، اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب کو، کفا، کافی ہے، بنفسک، ساتھ تیرے نفس کے، الیوم، آج، علیک، تیرے خلاف، حسیبا، حساب لینے والا، یعنی نفس، من اہتدی، جس نے ہدایت پائی، فإنما، تو بے شک، یہتدی، ہدایت پاتا ہے، لنفسہ، اپنے نفس کے لیے، ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فإنما، تو بے شک، یضل، بھٹکتا ہے، علیہا، اپنے اوپر، ولا تزر، اور نہ بوجھ اٹھائے گا، وازرۃ، بوجھ اٹھانے والا، وزر اخری، بوجھ دوسرے کا، وما کننا، اور نہیں ہیں ہم، معذبین، عذاب دینے والے، حتی، یہاں تک کہ، نبعث، ہم بھیجیں، رسولا، ایک رسول کو، وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ارادہ کرتے ہیں ہم، أَن نُهْلِكَ، کہ ہم ہلاک کر دیں، قریۃً، کسی بستی کو، امرنا، حکم دیتے ہیں ہم، مترفیہا، اس کے خوشحال طبقے کو، ففسقوا، تو وہ نافرمانی کرتے ہیں، فیہا، اس میں، فحق،
تو سچ ہو جاتی ہے، علیہ القول اس پر بات، فدمرناہا تو تباہ کر دیتے ہیں ہم اس کو، تدمیرا تباہ کرنا، وکم اور کتنے ہی، اہلکنا ہلاک کی ہم نے، من القرون بستیوں میں سے، من بعد نوح نوح علیہ السلام کے بعد، وکفا بربک اور کافی ہے رب تیرا، بذنوب عبادہ اپنے بندوں کے گناہوں کے ساتھ، خبیرم بصیرا خبر رکھنے والا دیکھنے والا، من کانا جو کوئی ہے، یریدو ارادہ رکھتا، العاجلہ جلدی ملنے والی چیز کا، عجلنا لہو جلدی دیتے ہیں ہم اس کے لیے، فیہا اس میں، ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں، لمن نرید جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، ثم جعلنا پھر کر دیتے ہیں ہم، لہو اس کے لیے، جہنم جہنم کو، یصلاھا تاپے گا اس کو، مذمومم ملامت زدہ، مدحورا رحمت سے دور کیا ہوا، ومن ارادہ اور جو ارادہ کرے، الآخرتا آخرت کا، وسعی اور کوشش کرے، لہا اس کے لیے، سعیہا کوشش اس کی، وہو مؤمن اور وہ مومن ہے، فاولئک تو یہی لوگ، کانا ہے، سعیہم کوشش ان کی، مشکورا قابل قدر، کلن ہر ایک کو، نمدو ہم مدد دیتے ہیں، ہؤلائی و ہؤلائی ان لوگوں کو اور ان لوگوں کو، من عطاء ربک تیرے رب کی بخشش میں سے، وما کانا اور نہیں ہے، عطاء ربک تیرے رب کی بخشش، محظورا رد کی گئی، انظر دیکھو، کیفا کس طرح، فضلنا فضیلت دی ہم نے، بعضہم ان میں سے بعض کو، علی بعض اوپر بعض کے، وللآخرۃ اور البتہ آخرت، اکبر درجات زیادہ بڑی ہے درجات کے اعتبار سے، وَأَكْبَرُ اور زیادہ بڑی ہے، تفضیلا فضیلت میں، لا تجعل نہ تو بنا، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن کوئی الہ، آخرا دوسرا، فتقعد تو بیٹھا رہ جائے گا، مذمومن ملامت زدہ، مخذولا بے یارو مددگار۔ چلیے تلاوت سنتے۔
وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.